قیامت کے دن جب اللہ رب العزت جلال میں ہوں گے تو اس وقت جہنم کو لایا جائے گا. 19 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ کر لائیں گے اور جہنم کی آگ ابھر رہی ہوگی اور اس کے انگارے اوپر اٹھ کر جائیں گے اور نیچے لوگوں پر گریں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں یہ خوف نہ ہو کہ یہ انگارے کہیں میرے اوپر نہ آ کر گر جائیں. انبیاء بھی غمزدہ ہوں گے، نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انبیاء آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ سب کی شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب فرما لے تاکہ ہم اس مشکل جو ہے وہ کیفیت سے بچ جائیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے. میں اللہ کے عز سے وہاں پہنچوں گا اور اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا اور میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ جو تعریف نہ پہلے کسی نے کی ہوگی نہ بعد میں کسی نے کی ہوگی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کو میرے اوپر پیار آئے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھا لیجئے، سل تعطا، آپ بتائیے چاہتے کیا ہیں، جو کہیں گے آپ کی بات کو ہم پورا کر دیں گے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہیں گے اے اللہ اپنے بندوں کا حساب لے لیجئے، چونکہ اس طرح اس حالت میں بندوں کا کھڑے ہونا اتنی دھوپ میں یہ بہت مشکل ہے. پھر اللہ رب العزت کی جو جلال ہوگا وہ اللہ کے جمال میں تبدیل ہو جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ جمال کے ساتھ ساری مخلوق کا حساب لیں گے. تو ساری مخلوق کو نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملے گا، انبیاء کو بھی ملے گا اور پہلی امتوں کو بھی ملے گا اور اس امت کو تو ضرور ملے گا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسی مانگی جائے گی وہ قبول کر لی جائے گی. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، نوح علیہ السلام نے مانگی، باقی انبیاء نے مانگی. تو ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے وسلم آپ کو بھی اختیار ملا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے بھی اختیار ملا. اے اللہ کے وسلم آپ نے کون سی دعا مانگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ چھوڑ دیا. قیامت کے دن میں وہ دعا مانگوں گا اور میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میری امت میرے ساتھ جنت میں نہیں جائے گی. اس کو کہتے ہیں رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکوں کے لیے تو رحمت ہیں ہی، گناہ گاروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے. چنانچہ گناہ گاروں کی آپ شفاعت فرمائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں میں آپ کی آدھی امت کو بے حساب جنت بھیج دوں گا اور اگر آپ چاہیں تو جتنوں کی آپ سفارش کریں گے میں ان کو جنت میں بھیجوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا اس لیے کہ میری شفاعت سے آدھی سے زیادہ امت کے لوگ جنت میں جائیں گے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے قیامت کے دن ایک نور کا منبر لایا جائے گا اور مجھے کہا جائے گا کہ اس کے اوپر بیٹھ جائیں. میں اس ڈر کی وجہ سے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ میں ممبر پر بیٹھ جاؤں اور یہ ممبر اڑ کر جنت میں چلا جائے اور میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے. تو میں امت کی انتظار کی وجہ سے کھڑا رہوں گا اور کہوں گا کہ اللہ میری امت کا حساب جلدی لے لیجئے، پھر میں بیٹھوں گا اور آگے جنت میں جاؤں گا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت امت کی شفاعت کریں گے جب شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اے اللہ آپ دو عالم سے غنی ہیں اور میں تو فقیر ہوں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر. اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر. اللہ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ قیامت کے دن میرا حساب ضرور لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. اللہ مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجھل میرا حساب لینا، مجھے ان کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے.